اتنی بار ایسا ہوا کہ تم تنہا ہو گئے، رات کی تاریکیوں میں تم نے رب کو پکارا، آنکھوں سے آنسو بہے، دل بوجھل رہا۔ کبھی سوچا کیوں آزمائش ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے؟ یہ وہ پل ہوتے ہیں جہاں اللہ اپنے بندے کو آزما کر اس کی محبت کا درجہ بلند کرتا ہے۔ اگر تمہیں بار بار گرا کر اللہ اٹھا رہا ہے تو سمجھ لو وہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے۔ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ سب وقتی ہیں۔ اللہ کی محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ڈر سے، خوف سے، مال و جان کے نقصان سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ آزمائش ایمان کا پیمانہ ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کر رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے۔ دیر صرف بندے کو سنوارنے میں لگتی ہے۔ جب تمہاری دعاؤں میں اضطراب کم ہو جائے، جب تمہارے دل کو انجانا سا سکون ملنے لگے، تو یہ اللہ کی مدد کی ایک پہلی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو جب تمہارے دلوں کو سکون ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو تمہاری آزمائش ختم ہونے کا وقت قریب ہے۔ پہلے وہ کام جو رکے ہوئے تھے اللہ کی رحمت سے بننے لگیں اور خود بخود رستے کھلنے لگیں، لوگ مدد کو آ جائیں اور رزق کے اسباب پیدا ہونے لگیں، تو سمجھ آؤ تمہاری آزمائش ختم ہونے کا وقت بہت قریب ہے۔ تمہاری دعاؤں میں گڑ گڑاہٹ ہو اور تم اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اور حالات جیسے بھی ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں قریب کر رہا ہے اور تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ جب تمہارے دل میں نیکی کی طرف رغبت بڑھنے لگے اور برے کام خود سے چھوٹنے لگ جائیں، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں تھام لیا ہے اور اللہ نے تمہارے دل کو نور دے دیا ہے، اور تمہاری آزمائش ختم ہونے کا وقت اب بہت قریب ہے۔ پہلے اب تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب چھوٹے چھوٹے مسائل پر ٹوٹ جاتے تھے، روتے تھے، سکون نہیں آتا تھا، دل بوجھل ہو جاتا تھا، پریشان ہوتے تھے، گھبرا جاتے تھے، لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، لیکن اب تم بڑے سے بڑے مسئلے پر بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یاد رکھو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں عظمت دینے والا ہے، اور اللہ بہت جلد تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ سو تیار ہو جاؤ، تمہاری آزمائشیں جلدی ختم ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی خواب میں روشنی، قرآن پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یا جنت کے مناظر دیکھو تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے۔ اس بات کی خوشخبری کہ انشاءاللہ تمہاری تکلیفیں دور ہونے والی ہیں۔ تم نے جو دل سے مانگا ہو اور اس کے اسباب خود بخود پیدا ہونے لگے، جو کام رکے ہوئے تھے، جو بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو رہے تھے اور رستے بند محسوس ہوتے تھے، لیکن تم نے نوٹ کیا کہ وہ رستے خود بخود کھلنا شروع ہو گئے، اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشوں کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ سو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔
اسے یاد رکھو، سجدے میں گر کر آنکھوں سے شکر کے آنسو بہاؤ، کیونکہ آزمائش ختم ہو کر بھی اللہ کی محبت کی طلب باقی رہنی چاہیے۔ جب آزمائش ختم ہو تو اللہ کو کبھی مت بھولو، اس کی رحمت کو یاد رکھو اور دوسروں کی مشکل میں ان کا سہارا بنو۔ آزمائش کوئی سزا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو بندے کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، اس کے درجات بلند کرتی ہے اور اسے جنت کا مستحق بناتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نے گمان کیا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جب تک تم پہ وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ آپ کی آزمائش ختم ہونے کی ایک اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک لوگوں کی صحبت عطا کرتا ہے۔ جب تمہیں نیک لوگوں کی صحبت ملنا شروع ہو جائے اور اللہ تمہیں ایسے لوگوں سے ملا دے جو تمہیں دین کی طرف کھینچیں، تمہاری ہمت بڑھائیں اور تمہیں اللہ سے جوڑیں، تو یاد رکھو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ تمہاری آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں۔ پہلے جو لوگ تمہیں حقیر سمجھتے تھے، تم سے بات نہیں کرتے تھے، تمہیں عزت نہیں دیتے تھے، لیکن اچانک ان لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ تمہاری محبت ڈال دے، تو یاد رکھو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تمہاری آزمائشیں ختم ہونے کے قریب ہیں۔ یاد رکھو جب آزمائش ختم ہو جائے تو اللہ کو مت بھولو، یہ اللہ ہی تھا جس نے مشکل میں تمہارا ساتھ دیا، یہ اللہ ہی تھا جس نے اندھیروں میں تمہیں روشنی دی۔ شکر کرو، سجدے میں گر کر آنسو بہاؤ، صدقہ کرو، نیکیاں کرو اور وہ بن جاؤ جو دوسروں کی آزمائش میں ان کا سہارا بنے۔ قرآن میں ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اے اللہ ہماری آزمائشوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمیں صبر کی دولت عطا فرما، ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے اور اپنی رضا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بنے۔ جزاک اللہ خیر۔